مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ سیشن کے لیے خصوصی انتظامات۔ ایوان سے 256 نشستیں نکال دی گئیں، صرف 86 نشستیں ہوں گی۔ بجٹ اجلاس سے قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ وفاقی کابینہ بجٹ اہداف کی حتمی منظوری دے گی۔ اوورآل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے۔ اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے۔ قومی آمدنی میں کمی، معاشی شرح نمو منفی 0.4% رہی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا، کہا رواں مالی سال ملک کو 3000 ارب کا نقصان پہنچا، کوئی ہدف حاصل نہ ہوا۔ زرعی ترقی 3.5% کے ہدف کی بجائے 2.7% تک محدود۔ صنعتی شعبے کی کارکردگی 2.3 کے مقابلے میں منفی 2.3% رہی۔ خدمات کے شعبے، کپاس اور دیگر شعبوں میں پیداوار ہدف کے مقابلے میں منفی رہی۔ مکمل شٹ ڈاؤن کیا تو 1.85 کروڑ افراد بے روزگار ہوں گے۔ محدود پابندیوں کی صورت میں 14 لاکھ افراد روزگار کھو بیٹھیں گے۔ روزگار ضائع ہونے سے 23.6 ارب سے 315 ارب روپے کا نقصانات ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں ایس او پیز پر عمل کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ایس او پیز پر سختی سے عمل کرائیں گے۔ مزید کہا ملک مشکل میں ہے، اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب لندن سے بھاگے بھاگے ایسے آئے جیسے کوئی حل بتائیں گے۔ صدر نون لیگ نے ٹیسٹ مثبت آنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہباز شریف کو فون، علاج میں معاونت کا پوچھا۔ اسد قیصر، بلاول بھٹو، اسود یارولی، اختر مینگل اور چینی سفیر کے بھی شہباز شریف کو فون۔ ادھر آرمی چیف کا شیخ رشید کو بھی فون، خیریت دریافت کی۔ آخر پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم کی فیصلوں اقدامات کے نتائج پر آخر کس کو الزام دیا جائے گا؟ کٹ پتلی کو اختیارات دینے کے نتائج ایک وقت سامنے آ جاتے ہیں، یہ حد ہم بہت پہلے عبور کر چکے۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ 38,000 سے زائد خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیں اور اپنا پلازما عطیہ کریں۔ 03341920268 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ سیاسی رہنما بھی 92 نیوز کی کاوش کے معترف۔ محمد عامر اور حارث سہیل نے دورہ انگلینڈ سے معذرت کر لی۔ پی سی بی کے مطابق دونوں نے نجی مصروفیات کے باعث ٹیم کے لیے دستیابی سے معذرت کی۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو قومی ٹیم میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ۔ فواد عالم اور عمران اسنینئر کی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت یقینی۔ T20 میں حفیظ، شعیب ملک، خوشدل شاہ، حیدر علی، حارث رؤف، فہیم اشرف کی شمولیت۔ پاکستان اور انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز ہوگی۔ ٹاؤن کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بھی زندگی بحال ہونے لگی۔ جنیوا میں 129 سالہ قدیم فوارے کو پھر سے بحال کر دیا گیا۔ 140 میٹر بلند ہوتے فوارے کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈرس بھی تقریب میں موجود۔ اور راحت فتح علی خان نے دعائیہ کلام اے خدا ہمیں بخش دے کا پرومو جاری کر دیا۔ راحت فتح علی خان کی پرسوز آواز میں دعائیہ کلام کی سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی۔ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں
ایکسپورٹس جو ہیں یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئی، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں، اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائیلیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبلائز کیے گئے ریسورسز، اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے۔ $1 کا خسارہ اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے
تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے؟ وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے.